بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی ہے سائفر کو دبانے کے لیے، کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولت کار تھا، یہ تو ڈائریکٹلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی، لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے لیے ماہر ہیں۔ اتنا ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے، کیونکہ وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آ گیا تو ہار جائیں گے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرے یا جیل میں ڈالے۔ یہ کوئی 14 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سائفر کیس کے اندر آپ سب کے سامنے فیصلہ آ چکا ہے کہ خان صاحب کی ضمانت خارج کر دی گئی، شاہ صاحب کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا، پہلے آپ کی ساری ڈیٹیلز بتائی ہم نے کہ ہماری طرف سے جب آرگومنٹس کیے جا رہے تھے تو تمام حقائق کورٹ کے سامنے رکھے۔ اس وقت جو ہے میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا اور کورٹ کے بھی بڑے واضح جو ہے ریمارکس تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ ضمانت کسی صورت جو ہے وہ کینسل نہیں ہو سکتی۔ لیکن پراسیکیوشن کی طرف سے یہ عجیب ایک ڈیمانڈ آئی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کرنی ہے، اور اس کے اندر ایک مزید مذاکرہ خیز بات یہ تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا یہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن لا ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ کون سی کتاب ہے، کون سا قانون ہے، کہ اس کے اندر بھی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر بھی سیکرٹ رکھا جائے کہ جس لا کا حوالہ وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں وہاں پر ہوئیں اور 30 سے 40 منٹ ان کے آرگومنٹس ہوئے۔ ہم پوری امید رکھ رہے تھے کہ آج ضمانت خان صاحب کی جو ہے ہر صورت کنفرم ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے باہر سے دھمکی ملی اور عمران خان صاحب نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک زبردست پاکستانی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا اور قوم کو بتایا کہ کس طرح ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے۔ جو اس کے اندر گناہگار تھے، جنہوں نے یہ سارا رول ادا کیا اور حکومت کو گرایا، بجائے یہ کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے، خان صاحب کو پچھلی 15 تاریخ سے اس جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جس میں ان کو نہ پتہ ہے نہ لیگل ٹیم کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر سے آ رہے ہیں، ایک ملک کا اشتہاری بگوڑا جو ملک سے میڈیکل کے بہانے بھاگ گیا تھا، اس کے آنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وہ اشتہاری ہے، اس نے عدالت میں سرنڈر کرنا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پہلے ضمانت لگتی نہیں ہے، اتنا جو ہے ٹائم گزر جاتا ہے، کبھی پیٹ خراب ہے اور کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہیں اور کبھی جو ہے پراسیکیوشن کی تیاری نہیں ہے۔ آج اگر جو ہے اس کے اندر سماعت ہوئی ہے تو ایک فیصلہ جب آئے گا ہم پڑھیں گے، لیکن کوئی ایسی ایویڈنس جو نہیں تھی جو کہ سیکرٹ کارروائی کے اندر بھی انہوں نے پیش کی ہو کہ اس سے خان صاحب کے اوپر ہم یہ جرم ثابت کرتے ہیں۔ کیس کیونکہ انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے ثابت کرنا تھا، لیکن وہ ناکام رہی، بلا وجہ نہ جانے کیوں خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ آج خارج کر دی گئی۔ اس کو ہم کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے۔ گور صاحب نے آپ کو بتایا دوہرا معیار انصاف کا کسی قدر قبول نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ پہلے اس سے میں صرف اعظم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے، کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری 2 پارٹیز بنا دی ہیں۔ زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی پہ جائیں اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں، ان کے ہی بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس میں۔ اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو، بیچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، یہ وہ بنتے تو آپ چھوٹ جائیں گے، اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہیں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہا ہے، تو میں نہیں مانتا کہ اعظم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں، لیکن سائفر تھا کیا؟ 6 مارچ کو 2022 6 مارچ میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کا ایمبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے۔
ऑफिशियल मीटिंग होती है. ऑफिशियल मीटिंग का मतलब कि दोनों तरफ नोट ले रहे होते हैं उस मीटिंग के. उस मीटिंग के बाद एक साइफर का मतलब होता है एक खुफिया, एक कोड के अंदर मैसेज भेजी जाती है, जो कि सारी दुनिया में आपके जो हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो सारी दुनिया में हर मुल्क के एम्बेसडर अपने फॉरेन ऑफिस को खुफिया मैसेजेस भेजते हैं, जिसको साइफर कहते हैं. वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है. साइफर में दो मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं. सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है. और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का. आपको पता है रूस, और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया. जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया था. लेकिन जिस तरह वो बात करता है, असद मजीद, सलाम करता हूं मैं अपने एम्बेसडर को, वो कहता है उसके बाद जो मुझे मैसेज कि इनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमार्च करना चाहिए कि इसने बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की है. गैरतमंद डिप्लोमेट हमारा. लेकिन वो गैरत यहां नहीं जागती जब वो यहां पहुंचता है. साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है. मैं जब वो देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं कि इसकी जुर्रत कैसे पड़ी है लिखने की. ये कैसे कह सकता है. और फिर जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए तो नहीं है. एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे है, तो मुझे कौन हटा सकता है. पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था. एक ही आदमी, जनरल बाजवा. साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उससे भेजा है. तो मुझे वहां से पहले से होता है कि अब तक हमें लोग कह रहे हैं, मुझे खबरें आती रहती थी कि जनाब फैसला हो गया आपकी गवर्नमेंट हटाने को. मुझे रिपोर्ट आ रही रहती है, आईबी वाले मुझे आके बताते थे कि जी देखें शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, बीच में इनके लोग पड़े हुए हैं, जनरल बाजवा की कोई फादर इन लॉ, उनके घर मीटिंग्स हो रही हैं. ये सारी मुझे खबरें आ रही थी. लंदन किसी को भिजवाया जा रहा है. तो मैं मानता नहीं था. मैं जनरल बाजवा को जब मिलता तो वो कहते थे हो ही नहीं सकता, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं. और मैं भी अपने आप को होता हूं कि मैं मान जाता था. लेकिन जब ये साइफर आया तो तब मुझे हुआ कि ये तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता. फिर से कि कौन प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है सिवाय एक आदमी के जिसके पास पावर है. पाकिस्तान में तो पावर उधर ही है, सुपर किंग है, सब पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन पावर ही पावर है. उसके बाद अगले दिन अदम एतमाद असेंबली में टेबल हो जाती है, और एकदम हमारे लोग हिलना शुरू हो जाते हैं. और फिर हमारे इत्तेहादी वो भी एकदम हमारे से खुश नहीं होते. लेकिन ये याद रखें कि ये टाइम कौन सा था. ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी 17 साल में सबसे बेहतर इंप्रूव कर रही थी. इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें आप, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, हम बड़े मुश्किल वक्त से निकले थे. बैंकरप्ट इकोनॉमी मिली, 2 साल कोरोना आ गया. दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो टॉप 3 मुल्क है जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना, इतनी बड़ी वबा, इतने बड़े क्राइसिस से डील किया. जबकि हिंदुस्तान में तबाही आई, ईरान में तबाही आई, साथ वाले मुल्क. पाकिस्तान की तारीफ दुनिया करती थी. वो एक अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल एडवाइजर था ट्रंप का, मेरा वो कहता है कि अगर पाकिस्तान का जिस तरह कोरोना पे पाकिस्तान ने डील किया, अगर अमेरिका करता तो 10 खरब डॉलर का अमेरिका को बचता था. तो उधर से निकले, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. तो एकदम ही आदमी एतमाद किधर से आ गई. तो जिसको मैसेज दी थी उसने अपना काम शुरू कर दिया, एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया. हमारे लोगों को मैसेजेस आनी शुरू हो गई कि जनाब ISI के लोग एक्टिव हो गए.
مجھے جب آیا میں جنرل باجوہ کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب آنے والی گورنمنٹ دوسری ہے, یہ شہباز شریف کی. میں جنرل باجوہ کو وہ اچھا اس نے کہا ہے, میں وہ بھی اسے فارغ کرتا ہوں. تو یہ ڈرامے ہمارے سے ہوتے رہے, پیچھے سے پورا پلان بنا ہوا تھا. اچھا میں نے پہلے تو میں یہ کہوں کہ مجھے اتنا شرم آئی, مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں, مجھے شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک آفیشل کی کہ جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسڈر کے ذریعے میسج بھجوائے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. لیکن اس کی غلطی نہیں تھی, شرم یہاں نہیں آ رہی تھی. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا, جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا, قومی غیرت, وہ ساتھ ملا ہوا تھا. اس نے ان کے یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا. اور میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ یاد رکھیں کہ اب ایک چیز سمجھیں, جب اگر میں جنرل باجوہ کی تنقید کر رہا ہوں, اور یہ میں سارا ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ساری چیزیں میرے اندر, ایک ایک چیز مجھے یاد ہے ہوا کیا, اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. میں پاکستان کی فوج کی تنقید نہیں کر رہا, میں ایک آدمی کی کر رہا ہوں جو غلطی کی جس نے. یہ ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک سے کہ ہم جنرل فیصل نصیر, مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میرے اوپر, میں 6 ہفتے پہلے سے لگا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دینی انتہا پسند کے نام. میری جلسوں کے اندر تقریریں تھیں, تو جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوتا ہے اور میں ایف آئی آر لگواتا ہوں, مجھے پتا تھا کہ یہ پیچھے سب سے یہ تھا, ماسٹر مائنڈ تھا. اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا. جب جے آئی ٹی کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک نے 3 شوٹر تھے, تو جو سارا حکومت کا جو انہوں نے کوشش کر رہے تھے کہنے کی جی دینی انتہا پسند ہے, وہ جب سارا وہ ان کا نیریٹو ہی ختم ہو جاتا ہے, تو انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا اور پھر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا, سائیکوپیتھ کیوں کہا, میرے اوپر غداری کا پرچہ لگ جاتا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کسی ادارے کو, اگر میں کسی جج کی بات کروں گا تو میں ساری جوڈیشری کے خلاف ہو گیا, اس کا مطلب کیا, میں پولیس کے خلاف کروں گا تو ساری پولیس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا. یہ تو ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پلیز میری قوم, آپ یہ سمجھ جائیں ایک بات, اگر معاشرے سے آپ تنقید ختم کرتے ہیں, آپ معاشرے کی قبر کھود دیتے ہیں. کیونکہ اصلاحات ہوتی کیسے ہے, انکوائری کیوں ہوتی ہے. حمود الرحمان انکوائری, جب ہمارا ملک ٹوٹا, ایسٹ پاکستان ٹوٹا, تو جب وہ انکوائری ہوئی, اگر اس کے اوپر عمل ہوتا کہ یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, اپنی اصلاحات کرتے, تو اس کے بعد پاکستان بڑی غلطیوں سے بچ جاتا. لیکن جرت ہی نہیں تھی فیس کرنے کی تنقید. ہم نے وہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ 25 سال کے بعد وہ کدھر نکلی, حمود الرحمان ہندوستان کے اندر. اب جب یہ ہوا, میں کہتا گیا, میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہو. میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروائیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے 30 مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے, سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے, سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا, کسی بھی ایک ملک کو, آزاد ملک کو اس طرح کا زبان استعمال کرنی. انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے, تنقید کی, امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 30 مارچ کو. میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی, میں نے کہا ان کے سامنے رکھو. اپوزیشن کو لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ. شہباز شریف, آصف زرداری, انہوں نے بائیکاٹ کر دی. کیوں کی؟ کیونکہ ملے ہوئے تھے ساتھ, یہ اس کا حصہ تھے, یہ سازش کا حصہ تھے. کیونکہ کیا یہ
یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، تو کیا یہ عمران خان چھوڑے کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے ایسے؟ کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے ایمبیسڈر کو کہہ کے جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ ایمبیسڈر کہہ کے جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومی غیرت ہوتی ہے، قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، قوم غیرت سٹینڈ لیتی ہیں، مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دنیا ان کی عزت کرتا ہے، دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے۔ جب ایک عام آفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے اور میں اس کے اوپر کچھ ہوئی نا، یعنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں، آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا، لکھنا چاہیے تھا، اس نے کیوں یہ کہا؟ اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا، جنرل باجوہ نے۔ مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی، ان کی وہ چارج افیئر سے ملتے تھے۔ کیا ایس آئی کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے پی ٹی آئی کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمبیسی میں جا رہے تھے؟ ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا، بتایا کہ کون کون سے دن کون سے لوگ گئے۔ راجہ ریاض کا بتایا گیا، کیا راجہ ریاض میں فورن پالیسی ڈسکس کرنے گیا تھا؟ جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمبیسی جا رہے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے حصہ تھے، سازش ہو رہی تھی کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، تب پلان بنا۔ اور مجھے اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں، میں سوچا کہ کیا ان کو کوئی ان کو نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے اپنے کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران صاحب یہ آپ سائفر نہ اٹھائیں پبلک میں، امریکی ناراض ہو جائیں گے۔ میں پبلک میں جا کے میں کیوں پبلک کو بتایا؟ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ قوم غیرت باندھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ساتھ۔ یہ سیاسی طور پہ نہیں میں کر رہا، میں وہ پاکستانی ہوں جو اس ملک کے جو خواب تھا میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، میں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اور میں آپ کو یہ امریکہ کا بھی بتا دوں، دیکھیں امریکہ کی ایک بات سمجھ ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتا ہے، وہ دوستیاں نہیں نبھاتا، امریکہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں۔ جب وار آن ٹیرر میں نے مخالفت کی کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے، اٹھا لے میری سٹیٹمنٹس، میں ہر بار کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے امریکہ نے باہر اینٹی امریکن کہنا شروع کر دیا، پاکستان میں مجھے انہوں نے طالبان خان کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں ہماری اپنی گورنمنٹ، مجھے یعنی ہمارا جو اس وقت جنرل مشرف نے کہا جی یہ تو داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے۔ میرا کیا مقصد تھا کہ آپ نے 80 کی دہائی میں لوگوں کو کہا کہ جب بھی فورن آکوپیشن ہو، یعنی کہ کوئی دوسرا افغانستان کے اوپر باہر سے روس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ جہاد ہے، اور جب امریکہ قبضہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہم دہشت گردی ہے۔ میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا فال آؤٹ آئے گا پاکستان کے اوپر، 80,000 پاکستانی مار گئے، پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا، لیکن اس سے زیادہ جو دنیا میں ہم بدنام ہوئے، ساری دنیا میں ہمارا مذاق، ہمیں کہا گیا جی سب سے خطرناک ملک ہے پاکستانی دہشت گرد۔ پاکستانیوں سے جو دنیا میں ہوا، ہرا پاسپورٹ دے کے لیدر لائن میں کھڑا کر دیتے تھے، کتنے پاکستانیوں کو باہر سے ڈپورٹ کر دیتے تھے۔ پوچھیں بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کے اوپر کیا گزری ہے۔ اور مجھے جی عمران خان طالبان خان ہے جی، یہ جی دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھا، یہ میرے خلاف کیس بلڈ اپ ہوا۔ جنرل باجوہ نے کیوں کہا کہ جی یہ ہم جب روس سے واپس آئے، اچھا اب روس کیا ہے ذرا سننے والے، اس میں سائفر پہ کیا لکھا،
کہ عمران خان خود روس گیا ہے. میں عمران خان نے خود روس کیوں جانا تھا؟ فورن آفس نے مجھے کہا، بیٹھ کے مشاورت ہوئی، ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹریز کو بلایا، سب نے کہا کہ آپ کا رشیا جانا بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. پھر ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم چاہیے تھی ان سے، وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے کنسیشن میں سے. اس کے بعد جب ٹینشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں، کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نیگوشیٹ کریں سستا تیل. تو سارا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا. ہم ٹرپ پہ جانے لگے، شام کو ٹینشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی. میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں. انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے. تو سب سے پوچھ کے میں روس گیا، میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں گیا. تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوہ نے اس کے 2 دن بعد کہ جی مذمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں. فورن آفس ہی بیٹھا، ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں. ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مذمت نہیں کر رہا، وہ تو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، وہ تو نہیں کر رہا، ہم کیوں کریں؟ اور ہم ان سے ڈیل کر کے آ گئے تھے سستا تیل پہ اور سستی گندم پہ. اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمینار ہو رہا ہے. جنرل باجوہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی عمران خان ہم روس کی سخت مذمت کرتے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد حسین حقانی کی ٹویٹ آتی ہے، وہ کہتا ہے جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے $30,000 دے کے حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران. وہ بعد میں جب ان کا فیرا، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیز کو، اس میں پتہ چلتا ہے بعد میں ہمیں. تو میرا اپنا ہی آرمی چیف میرے خلاف لابی کر رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا میں کتنا برا ہوں. میں صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہمیں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح، ایک چونٹیوں کی طرح باقی زندگی گزارنی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے جس طرح ہم جا رہے ہیں تو کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا ہم نے خوددار قوم کی طرح لا الہ الا اللہ جس کا نعرہ تھا، ایک خوددار قوم، لا الہ الا اللہ غیرت دیتی ہے انسان کو، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہے. ہم ایک دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جب مسلمان کمزور بھی تھے تو انہوں نے 2 سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے. خوددار، اللہ سے صرف ڈرنے والے لوگ. ہمیں یہ کیا بنا دیا انہوں نے کہ جی اپنا ہی ملک کا آرمی چیف ان کو لکھ رہا ہے کہ جی دیکھیں عمران خان یہ اینٹی امریکن ہے. تو میں اپنی قوم سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. ایک ہی چیز ہو رہی ہے، سب کچھ، کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے، کوئی اس وقت فکر نہیں کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. سارا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور جیل میں ڈالنا ہے. یہ ایجنڈا ہے. اس کے اندر یہ سائفر بھی آ گیا. یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے، کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں. یہ شہباز شریف بھی تھا، زرداری بھی تھا، ساروں کو پتا تھا سائفر کا. سارے میٹنگز کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ. اور اس کے اندر جو جنرل باجوہ کا رول ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا رول تھا اس کا، اور کیسے ایک حکومت جو اتنے سالوں کے بعد صحیح پرفارم کر رہی تھی، جو اکانومی ہماری آگے جا رہی تھی، اس کو گرا کے ایک وہ چوروں کو اوپر لے کے آئے ہیں جو 30 سال ملک کو چوری کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، جو 30 سال ملک کو، جو خود جنرل باجوہ ہمیں بتاتے تھے، جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ جن کی چوریوں کی بتاتی تھی، جو ایک دوسری کی چوریوں کا بتاتے تھے، جن کی انٹرنیشنل دنیا میں ان کی چوریوں کے اخباروں میں اور کتابوں میں جن کا نام آتا تھا، ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا. انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے سائفر کے اوپر جو FIA نہیں کر سکتی. اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تاکہ ہم آگے یہ غلطیاں نہ کریں، تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش
میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گرا کے ایک ملک کی اکانومی کی تباہ کیا، آج پاکستان کو گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہم ساتھ ہو، تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا، جو ہو چکا ہے، اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی، بے روزگاری یعنی سارا جو ہماری باہر سے فائنینسنگ ختم ہو جانی تھی، جو آگے آج ہی برے حالات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا، کس پلیئر نے کیا کیا رول پلے کیا، یہ انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ ایف آئی اے جو کہ شہباز شریف نے اپنے اوپر نوکر بٹھا دیے ہیں، یہ انکوائری نہیں کر سکتے۔ اور میں جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کوشش کیا ہو رہی ہے؟ ہر چیز کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ حق ہے۔ توشہ خانہ کے اندر کیا چیز ہے جی؟ عمران خان نے ان کو کہا کہ جو توشہ خانہ میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے اسیس کرنا کہ ایک جب آپ کو تحفہ ملتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، میں نے ان کو کہا کہ کم قیمت دکھاؤ، اور اب وعدہ معاف گواہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جا کے بتائے کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا قیمت کم دکھائیں۔ اور اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی، یعنی یہ سوچیں کہ ایک یونیورسٹی بنتی ہے جو سیرت نبی پڑھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کا کردار ہم ٹھیک کریں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، بتائیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے صوفی تھے یہاں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، ان کی پیغام کیا تھا، نئے لیڈرشپ پروڈیوس کریں جو کہ سیرت نبی پہ ہوں، اور پھر مفت تعلیم ملے، ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے لیکن مفت تعلیم۔ اس وقت سارے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں جو کہ غریب گھرانوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، مفت پڑھ رہے ہیں وہاں۔ یہ جناب عمران خان نے جرم کیا ہے کہ جی القادر یونیورسٹی بنا دی، جو ذاتی فائدہ ہو گیا مجھے، جس طرح کہ مجھے اس سے کوئی آمدنی آ رہی ہے، جس طرح شوکت خانم سے ہی آ رہی ہے یا نمل یونیورسٹی سے۔ اور پھر میرے اوپر پہلے ظلم کیا جاتا ہے اور میرے اوپر ہی کیسز کر دیتے ہیں۔ 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی واردات کی گئی، مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا، جو کمانڈوز مجھے وہاں سے لے کے گئے۔ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے، اور جس طرح مجھے ذلیل کیا، لوگوں کو مارا، ڈنڈے مارے، وکیلوں کو مارا، اس کے بعد ساری دنیا میں خبر دیکھا کہ مجھے ایک مجرم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، تو میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں۔ جب میں 4 دن بند ہوتا ہوں اندر، جب جیل کے اندر، تو 30 کیس میرے اوپر ہو جاتا ہے کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا۔ اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ ناانصافی کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ کہتا ہے ناانصافی ہے، وہ جو بچارے نکلتے ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جو 27 سال سے ہم نے کیے ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں۔ 25 لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے، 16 کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں، 9 غائب ہیں ابھی۔ 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں، ایک آدمی پیرالائزڈ ہے اس وقت، کمر پہ گولی لگتی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر اب ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی نا ایک فرانس کے اندر، 4 دن سارے فرانس میں آگ لگی، 100 بلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے۔ یہاں کوئی پوچھ نہیں رہا کہ آپ پاکستانی نہیں تھے، اور 100 لوگوں کو گولیاں اور لگتے ہیں، اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کسی ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور پھر ذلِ شاہ کا قتل ہوتا ہے، عمران خان کے اوپر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تشدد ہوا اس کے اوپر 26 جگہ، تو پھر کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، پھر بھی میرے پہ کیس ڈال دیتے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر ایک سارے کوئٹوں کا پتہ ہے، ذاتی دشمنی پہ ایک وکیل مارا جاتا ہے، عمران خان کے اوپر 302 قتل کیس ہو جاتا ہے۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قوم یہ ناانصافی نہیں دیکھ رہی؟ اور یہ جو نظام آپ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی ڈنڈے مار کے اور خوف سے لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں گے، یا لوگ ووٹ کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ انسان ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ اور اس کے اوپر، اس نظام کے اوپر جو حضرت علی کا قول ہے وہ غور سے سن لیں، کفر کا نظام چل جائے گا،
لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. حکومتیں چلتی ہیں اخلاقی قوت پہ. ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں. ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو. لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کی سارا یہ جیسے انہوں نے اقتدار سے پھر باہر بھاگ جانا ہے, تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے, مجھے ترس آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے. پاکستان زندہ باد.